جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت چونکہ عمران خان کے سارے کیس عدالتوں میں ہیں، چونکہ نیب ترامیم والا کیس بھی عدالتوں میں ہے، چونکہ 2 صوبوں کے الیکشن والا معاملہ بھی عدالتوں میں ہی ہے، اور چونکہ نواز شریف نے واپس آنا ہے اور معاملہ عدالتوں میں جانا ہے، اور چونکہ پی ڈی ایم کے سارے کیسز کرپشن کیسز مبینہ کا لفظ لگا ہی لیتے ہیں، پی ڈی ایم کے کرپشن کیسز بھی عدالتوں میں ہی ہیں، لہٰذا اگلی سارے منظر نامے کو عدالتوں نے لکھنا ہے، تشریح کرنی ہے، لہٰذا آج عدالتوں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں اور مسلم لیگ نون مریم نواز کے سربراہی میں مسلسل عدالتوں پر حملے کر رہی ہیں۔ اب انہوں نے تازہ ان کا فرمان ہے، ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے، عمراندار ججز کی نہیں۔ بالکل ٹھیک، اور فکرہ مکمل یہ ہے کہ ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے، عمراندار ججز کی نہیں، اور ملک کو شریف ججز کی ضرورت ہے، نواز شریف ججز کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا قول فرمایا کہ جسٹس نقوی کی آڈیو آئی ہے، اس کے بعد انہیں اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اخلاقی جرات جب جسٹس قیوم کی آڈیو آئی تھی، ایک سیف الرحمان والی اور ایک شہباز شریف والی، جس میں آپ مل کر بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوا رہے تھے اور بڑے بھائی نواز شریف کے کہنے پر دلوا رہے تھے، جب وہ آڈیو پکڑی گئی تو یہ اخلاقی جرات نواز شریف نے کیوں نہیں کی کہ وہ سیاست سے مستعفی ہو جائیں؟ یہ اخلاقی جرات شہباز شریف نے کیوں نہیں کی کہ وہ اس سیاست سے مستعفی ہو جائیں؟ یہ اخلاقی جرات سیف الرحمان نے کیوں نہیں اس وقت کی تھی کہ وہ احتساب بیورو کی سربراہی چھوڑ دیتے؟ یہ اخلاقی جرات جسٹس قیوم نے کیوں نہیں کی تھی؟ جسٹس قیوم کو بالآخر مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا، خود مستعفی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، پھر مریم نواز صاحبہ، آپ نے کہا جسٹس نقوی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے مستعفی ہو جائیں۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کی اپنی آڈیوز بھی آئی تھیں جس میں آپ کوئی عہدہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ابو جان آپ کے وزیر اعظم تھے اور آپ ان کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر میڈیا مینجمنٹ کر رہی تھی کہ اس کو اشتہار دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اس سے یہ خبر چلوانی، اس سے نہیں چلوانی، اس فلاں کو جو پروگرام ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اس کا نہیں کرنا۔ تو اس میڈیا مینجمنٹ والی آڈیو آنے کے بعد آپ کیوں نہیں اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو آج چھوڑ گئی یہ وزیر اعظم ہاؤس یا سیاست؟ پھر آپ کی ایک اور آڈیو بھی آئی تھی جس میں آپ اپنے چچا وزیر اعظم شہباز شریف کو عمران خان کا ہیلتھ کارڈ بند کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد چچا اور آپ کیوں نہیں اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی ہوئے؟ پھر اس کے بعد ایک آپ کی اور آڈیو آئی تھی جس میں آپ کچھ ایک ہم پروگرام میں صحافیوں کو بھونکنے والا آپ کا پرویز رشید کہہ رہا تھا کتے بھونکنے والے کتے ہیں، اس کے بعد پرویز رشید اور آپ کیوں نہیں اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی ہوئے؟ پھر آپ کی ایک اور آڈیو بھی آئی تھی، اب وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ بھی سیاست میں ہیں، آپ کے والد محترم بھی سیاست میں ہیں، آپ کے چچا جانی بھی سیاست میں ہیں، جسٹس قیوم بھی مستعفی نہیں ہوئے تھے، سیف الرحمان بھی مستعفی نہیں ہوئے تھے، آپ کے وزراء جن کی آڈیو آئی وہ بھی مستعفی نہیں ہوئے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تحریک انصاف کے جن اراکین کا ہم نے ایاز صادق لیڈ کر رہے تھے کہ جن اراکین تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کا ہم نے استعفے منظور نہیں کرنے، ان کے کہیں گے دستخط ہی ٹھیک نہیں، اس کے بعد بھی وہ بھی تو مستعفی نہیں ہوئے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ جب آپ کی آڈیو آتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ یہ تو پرائیویسی میں دخل ہے، یہ تو آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے، اور یہ اس پر ان کو پکڑا جائے جو یہ ٹیپنگ کرتے ہیں۔ لیکن جب مخالفین کی آتی ہے تو جو آڈیو میں ہوتے ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ منافقت، یہ جھوٹ، یہ 2 نمبری کب تک چلائیں گی؟
میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں اس ملک اور اس ملک میں. پھر الیکشن کمیشن میں گوشوارہ خود جمع کرایا اور مانا 2.25 ارب کی جائیداد ہے. جھوٹا کیلبری فونٹ, جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ, سپریم کورٹ میں جال سازی. اتنے پکے منہ کر کے جھوٹ کیسے بول لیتی ہیں آپ؟ میں تو بڑا حیران ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے پکا منہ کر کے بندہ کیسے جھوٹ بول لیتا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ. اور پھر ان 2 آڈیوز کے جو مطلب نکالے مریم نواز صاحبہ نے, توبہ توبہ. یاسمین راشد اور ڈوگر صاحب میں سے اس کا ایک فکرہ, وہ ڈوگر صاحب بولتے ہیں کہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ابھی تک آرڈر نہیں ملے. اب انہوں نے ججز کو بندے بنا دیے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وکیل, ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے, 2 ججز آرڈر سائن کریں گے یا فیصلہ دیں گے, وہ لے آئیں گے. یہ ان کو بنا دی. پھر جسٹس نقوی کا آپ نے بتایا, میں نے بتایا تھا جو پرویز الہی اور ان کی آڈیو لیک ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں یہ ہم بات سنانے سے پہلے کہ یہ اس پہ چیف جسٹس کو کوئی از خود نوٹس لے لینا چاہیے. اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چلے جانا چاہیے, اور اگر کوئی جرم ہو تو سزائیں بھی ملنی چاہیے. مگر یہ کیا ہوا کہ جب آپ کے فیصلے ہیں, ابھی آج کی خبر تھی کہ مسلم لیگ نون نے اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت کی ہے. مشاورت کس پہ کی ہے کہ ہم جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس نقوی کے خلاف رائے راست اقدام کریں گے. مطلب ایک طرف سے 6-7 جو بار کونسلز ہیں وہ ریفرنس لا رہی ہیں جسٹس نقوی کے خلاف, دوسری طرف سے ہو سکتا ہے یہ بھی قانونی کارروائی کریں. کیوں کر رہے ہیں قانونی کارروائی؟ اس لیے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جب پاناما لیکس تھا, نواز شریف وغیرہ اور پورے فیملی کے کیس چل رہے تھے, اس وقت یہ نگران جج تھے. اور جسٹس نقوی کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے ہوئے. چیف جسٹس صاحب اور اس ملک کے کرتا دھرتا ہو, سن لو, اگر یہ جسٹس نقوی, یہ جسٹس اعجاز الاحسن یا چند اور ججز جنہوں نے بڑے لوگوں کے خلاف فیصلے دیے ہوئے ہیں, اگر یہ آج ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوا, یہ آج فارغ ہو گئے, ان کو آج سزائیں مل گئیں, تو لکھ لیجئے گا اس ملک میں طاقتور کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا, بلکہ جھک جھک کے سلامیں ٹھوکے گا. اگر اس ملک میں ثاقب نثار سے, جسٹس کھوسہ سے, عظمت شہید شیخ سے سیکیورٹی واپس لینے پر بھی کسی کو شرم نہیں آئی, حکومت نے جو واپس لی ہے, اگر جسٹس نقوی خلاف جو کردار کشی مہم ہے, میڈیا ٹرائل ہے, اس پر بھی شرم نہیں آئی, تو پھر یہ بات آگے تک پہنچے گی. اور جب آپ کے گھروں تک پہنچے گی پھر لگ پتہ جائے گا آپ کو. آپ جسٹس نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں, آپ چیف جسٹس ان کے خلاف ان کا کریں سارا ٹرائل, لیکن میڈیا ٹرائل, کمال ہے بھائی, کمال ہو گیا. اچھا, یہ جو پرویز الہی اور جسٹس نقوی کی 10 ستمبر 2022 کو 10 ستمبر 2022 کو شام 6 بجے لاہور میں جسٹس نقوی اپنے پوتے اور ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں نکلتے ہیں, کالے شیشے والی گاڑی میں, سپریم کورٹ کی گاڑی میں, بلٹ پروف گاڑی میں نکلتے ہیں. آگے سڑک پہ ٹریفک وارڈن روکتا ہے, وہ کہتا ہے, ڈرائیور کو کہتا ہے کہ یہ کالے شیشے وائلیشن ہے. ڈرائیور کہتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی گاڑی ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں یہ شیشے اتاروں گا. پیچھے سے جب معاملہ زیادہ لمبا ہوتا ہے, جسٹس نقوی ان کو بتاتے ہیں میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن یہ وائلیشن ہے, یہ شیشے میں اتاروں گا, کالے شیشے کالا اندر لگے ہوتے ہیں وہ میں اتاروں گا. تو اس پر جسٹس نقوی ایک DIG کو فون کرتے ہیں, لیکن وہ فون نہیں ان کا لگتا. پھر وہ ایک اور پولیس افسر کو فون کرتے ہیں, وہ کہتا ہے سر یہ میں ابھی خود بھی پہنچ رہا ہوں, اور سر پلیز یہ اس نے جو بدتمیزی کر رہا ہے, اور تعارف کروانے کے باوجود کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں اور مجھے الاؤ ہے یہ شیشے کا, کیونکہ مجھے تھریٹ ہے, تو پھر بھی نہیں کر رہا, تو میں آ رہا ہوں. وہ ساتھ ہی تھا, وہ پہنچ جاتا ہے. اتنی دیر میں وائرلیس چلتی ہے, پولیس وائرلیس چلتی ہے کہ اس طرح سپریم کورٹ کے جج جسٹس نقوی کو ٹریفک وارڈن نے روکا ہوا ہے. یہ وائرلیس پولیس, جسٹس نقوی وہاں سے واپس گھر آتے ہیں. IG پولیس, DIG آپریشن لاہور, SSP آپریشن لاہور, CTO ٹریفک, چیف ٹریفک افسر, اور سارے پولیس افسر ان کے گھر اس ٹریفک وارڈن کو لے کے آتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں کہ سر تعارف کروانے کے باوجود اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, معذرت چاہتے ہیں. اسی دوران جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہوتے ہیں, پرویز الہی کا جو پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی ہے وہ پہنچ جاتا ہے.
ویسے محمد خان بھٹی آج کل مسنگ ہے، میرا بھٹی بھائی ہے، میں کبھی نہیں ملا اس سے، کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ کیا اصول ہے، یہ کیا منطق ہے کہ اگر آپ کسی کو اٹھا لیں اور پھر اس کو غائب کر دیں؟ مشکل وقت ہوگا، میری ان کی فیملی کے لیے دعائیں ہیں اور ہمدردی۔ اچھا، پھر وہ بھٹی آتا ہے اور وہ آ کے بیٹھتا ہے، اتنے میں پرویز الہی کو پتہ چلتا ہے، پرویز الہی محمد خان بھٹی کو فون کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں وہیں بیٹھا ہوں، وہ کہتا ہے میرے جائز صاحب سے بات کروائے، پرویز الہی یہاں سے بات شروع کرتا ہے، بہت افسوس ہوا اور سر میں محمد خان بھٹی پہنچ گیا، وہ کہتے ہیں پہنچ گئے، کہتے ہیں میں آنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں بالکل نہ آئیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں آنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہ آئیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں پروٹوکول کے بغیر 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے آنا چاہتا ہوں، آپ سے مل کے نکل جاؤں گا۔ پرویز الہی آتا ہے ان کے گھر اور ان افسروں کی موجودگی میں مل کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کہانی کو کیا رنگ دیا گیا۔ جسٹس نقوی صاحب پہ جو اگر کوئی اور الزام ہے، فار ایگزامپل ایک یہ بھی سنے جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت پیسہ بنایا، بہت مال بنایا، انہوں نے بہت یہ کیا، اور بڑے سنے جا رہے ہیں، تو وہ تحقیق کریں، لیکن جھوٹ تو نہ پھیلائیں اور اس طرح کردار کشی تو نہ کریں، ایک فورم موجود ہے، جائیں تحقیق کریں۔ دوسری بات، اگر یہ کل بار کونسلز 6 بار کونسلز نے کہا ہے کہ وہ ریفرنس لانا چاہتے ہیں جسٹس نقوی کے خلاف، سپریم کورٹ میں سنا ہے ڈیوائیڈ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب جسٹس نقوی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، اور مندوخیل نہیں بیٹھنا چاہتے، جسٹس مندوخیل، اور یہ فائز عیسیٰ صاحب وہی ہیں جو کل سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ میری اور میرے فیملی کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا آئین کے آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے، اور آج جب ایک اور دوسرے جج کی ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ وقت کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اگر جسٹس نقوی کے خلاف آپ نے تحقیق کرنی، کریں شوق سے، اگر وہ مجرم یا ان پہ جرم ثابت ہوتا ہے سزا بھی دیں، فورم موجود ہے سپریم جوڈیشل کونسل، لیکن یہ بھی تو کریں کہ یہ ٹیپیں کرتا کون ہے اور اس وقت ریلیز کون کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ پرویز الہی جسٹس نقوی کی 4 مہینے پہلے کی ٹیپ ہے، 3-4 مہینے پہلے کی، تو یہ آج ریلیز کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا پی ڈی ایم کو جسٹس نقوی سے انتقام لینا ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں؟ کیا جسٹس نقوی کے خلاف کیوں کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے؟ اور پھر ان 10 مہینوں میں پی ڈی ایم حکومت نے ریکارڈ قائم کر دی ہیں آڈیوز ویڈیوز کے، کوئی 20 سے قریب میرے سامنے ہیں جو آڈیوز آ چکی ہیں۔ عمران خان اعظم خان کی آڈیو سائفر پر، عمران خان اعظم خان اسد عمر شاہ محمود قریشی کی آڈیو، ہیرے والی انگوٹھی کی آڈیو فرح گجر کی مبینہ طور پر، پیسوں والی آڈیو فرح گجر کی مبینہ طور پر، بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی 2 آڈیوز، بشرا بی بی غداری والی آڈیوز جو ان کے سوشل میڈیا ہیڈ سے وہ اپنے سے بات کر رہی ہیں کہ جو بھی مخالف ہے اس کو غداری سے لنک کر دو، بشرا بی بی تحفے گھر کے نگران اپنے گھر کی توشہ خانہ کے تحفوں کی حوالے سے اپنے گھر کے جو بنی گالہ کے گھر کے نگران کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں، وہ آڈیو، عمران خان کی خواتین کے ساتھ 4 آڈیوز، فواد چودھری کی آڈیو، شوکت ترین اور صوبائی وزراء خزانہ کی آڈیو، وجاہت حسین اور موسیٰ الہی کی آڈیو، پرویز الہی کی اپنے وکیل سے آڈیو، پرویز الہی کی اپنے پارٹی سیاستدان سے آڈیو، پرویز الہی کی جسٹس نقوی سے آڈیو، یاسمین راشد غلام محمد محمود ڈوگر کی آڈیو، شہباز شریف کی پرنسپل سیکرٹری کی آڈیو، شہباز شریف مریم نواز آڈیو، لیگی وزراء کی آڈیو، ثاقب نثار کی آڈیو، ملک ریاض زرداری صاحب کی آڈیو۔ یہ 10 مہینوں میں کبھی اتنا فاسٹ ٹریک پہ نہیں چلا۔ لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت پروڈکشن ڈیولپمنٹ PDM مینجمنٹ ہے، پروڈکشن ڈیولپمنٹ مینجمنٹ، پروڈکشن ہاؤس ہے لگتا ہے۔ ماضی کی بھی کئی مشہور آڈیوز ہیں، جسٹس قیوم اور سیف الرحمان آڈیو، جسٹس قیوم شہباز شریف آڈیو، مریم نواز ٹی وی چینل اشتہارات آڈیو، مریم نواز رپورٹ کارڈ ہمارے پروگرام کے متعلق آڈیو پرویز رشید کے ساتھ، مریم نواز کی میڈیا مینجمنٹ آڈیو، ڈاکٹر عاصم آڈیو، سہولت مرزا آڈیو، عارف الوی عمران خان کی آڈیو، یوسف رضا گیلانی بیٹے کی آڈیوز۔ تو آڈیوز پہ سزائیں دیں جنہوں نے جرم کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کیا یہ ان کو ہم نے بھیجا کہ ان کاموں کے لیے یہ کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ یہ بھی ہے کہ جرم ثابت ہو فرانزک کروائیں، تحقیقات کریں اور سزائیں دیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میڈیا ٹرائل اور جھوٹی میڈیا ٹرائل نہ کریں اور پہلے جرم ثابت ہونے سے۔ اور جو یہ کرتا ہے، جس نے ٹیپنگ کرتا ہے سپریم کورٹ کے جج کی، خدا کے لیے
اس کو بھی تو دیکھیں بھئی یہ پروڈکشن ہاؤس بند کر یار. جب آپ کا آئین آپ کو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو یہ اگلی کسی ویلاگ میں بتاؤں گا کہ آڈیوز پہ کن کن لوگوں نے، کن کن سیاستدان، کون کون سے سیاستدانوں نے کن کن سیاستدانوں کی آڈیوز یعنی ٹیپنگ کرواتے تھے. یعنی مثال کے طور پہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک مرتبہ جب وہ لائر موومنٹ میں کہا تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ میں جاسوسی آلے لگائے گئے تو چیک کیا گیا تھا. صدر لغاری نے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی تھی تو ایک یہ بھی ان پر الزام صدر لغاری لگایا تھا کہ وہ جرنیلوں اور ججز کی ٹیلی فون ٹیپ کرواتی ہیں. جنرل آصف نواز آرمی چیف جو سابقہ آرمی چیف تھے انہوں نے بھی کئی مرتبہ گلا کیا کہ میرے ٹیلی فون آئی بی جو ہے وہ میرے ٹیلی فون ٹیپ کرتی. اس وقت آئی بی کے ہیڈ بریگیڈیئر امتیاز تھے. اچھا عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرواتے رہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے اور میرے خاندان کے ٹیلی فون ٹیپ اور یہ آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے. اور سیاستدانوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرواتے ہیں، ایجنسیاں ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار نے خفیہ اداروں سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کس قانون کے تحت ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں اور کتنوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں، تو صرف آئی بی نے، انٹیلیجنس بیورو نے 5000 افراد کی فہرست پیش کی کہ ہم ان 5000 لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں. اور ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 اور فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے تحت ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں. بلا شبہ پروٹیکشن کے لیے کہیں نہ کہیں ٹیلی فون ٹیپنگ ہو سکتا ہے جائز ہو، یہ دہشت گردی، یہ حالات، یہ سارا، لیکن بلا شبہ ہمارے حکمرانوں کو جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو اصول منطق اخلاقیات یاد آ جاتی ہیں. بلا شبہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا پکڑا گیا اس کو سزا ملے، لیکن بلا شبہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جو اپنے حلف، اپنے قانون، اپنے آئین سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.